اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور تم جا کر کے دیکھو کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو نہیں مانا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی، ان کی بستیوں کو بھی ہلاک فرما دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ کئی قومیں تھیں جو اپنے آپ کو بڑی طاقتور سمجھتی تھی، کئی تو ایسی تھی کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے مکان تیار کر لیے تھے۔ کہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں پر جا کر دیکھ کر کے عبرت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی رحمت کی جگہ جا کر بہت برکت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے غزوہ احد کی تکلیفوں کو بیان فرمایا، اس کے بعد بدر کی فتح مبین کا ذکر ہوا، پھر اللہ رب العزت نے سود کے عظیم نقصانات کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر متقین پرہیزگاروں کی اللہ رب العزت نے صفتیں بیان فرمائی۔ ان چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد اب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی اس روئے زمین پر کئی قومیں گزری ہیں، اور وہ قومیں تھی کہ تم چل کر کے دیکھو، اور کہ جن قوموں نے اللہ رب العزت کو مانا، اس کے رسول کی تصدیق کی، اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا، اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں کیسا سرخرو فرمایا۔ اور تم جا کر کے دیکھو کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو نہیں مانا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی، ان کی بستیوں کو بھی ہلاک فرما دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت یہی ارشاد فرماتا ہے تم سے پہلے طریقے کئی گزر چکے ہیں، یعنی یہی طریقہ تھا کہ جو قوم بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی تھی وہ عبرت کا نشان بنا دی جاتی تھی، اور جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے اللہ انہیں سرخرو فرما دیتا تھا۔ تو تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کو یا جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی وہ لغزشیں بیان فرمائی تھی کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی، اور آئندہ کے لیے
اس قسم کے کاموں سے منع فرمایا تھا اور ایسے کاموں کی ترغیب دی تھی کہ جن کے کرنے سے مسلمان اپنی شجاعت کے جوہر دکھا سکیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس سے پہلے یہ بیان فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان چیزوں سے منع فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، کہ ہر حال میں حضور کی اطاعت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اطاعت نہیں ہوئی تو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، تو اس کی تاکید فرمائی، اور پھر ان کاموں کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی کہ جن کاموں سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو سکتی ہے، مسلمان سرخرو ہو سکتے ہیں، اس کی ترغیب دی۔ اب اس سلسلے میں مزید ہدایت دینے کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ اسلام کی صداقت کے متعلق شکوک اور شبہات کا شکار ہیں، یعنی جنہیں اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت اور اسلام کے سچ ہونے میں شک اور شبہ ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے گزشتہ زمانوں میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، تو وہ کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں کیسے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اب بھی مختلف علاقوں میں ان پر کیے ہوئے عذاب کے آثار موجود ہیں، کہ آج بھی کئی علاقوں میں ان کے وہ کھنڈرات موجود ہیں جو نشانیاں ان کی اس وقت کی ہے۔ اور اس آیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں اور معصیت سے توبہ کرنے والوں، یعنی نافرمانی سے توبہ کرنے والوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا تھا، یعنی انہیں بخشش اور جنت، یعنی ایسی جنت کہ جس میں نہریں جاری ہیں، ایسی جنت دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کے احوال اور آثار کا مشاہدہ کرو، تاکہ اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے بچنے کی مزید ترغیب اور تحریک ہو جائے۔ اسی لیے یہاں یہ آیت کا ذکر ہوا کہ تم اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے حالات دیکھو، ان کے آثار آج بھی روئے زمین پر موجود ہیں۔ کئی قومیں تھیں جو اپنے آپ کو بڑی طاقتور سمجھتی تھی، کئی تو ایسی تھی کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے مکان تیار کر لیے تھے، اور وہ اس پر بڑے اتراتے تھے کہ کون ہے جو ہمیں ان مضبوط مکانوں سے نکالے گا۔ کئی ایسے تھے کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جب نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی اور نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر عذابات کا انہیں منہ دیکھنا پڑا، کہ کئی قوم پر اللہ رب العزت نے کبھی تیز ہواؤں کا طوفان بھیجا، ایسی ہوائیں کہ جو انسانوں کو ایسے اٹھا اٹھا کر کے پٹک دیتی تھی جیسے کہ ایک کھجور کے تنے کو کوئی اٹھا کر زمین پر پٹک دے تو وہ کس طریقے سے جس کے پرزے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایسے انسانوں کو ہوا پٹک دیتی تھی اور وہ انسان ہلاک ہو جاتے۔ کسی قوم پر اللہ رب العزت نے تیز پتھروں کی بارش برسائی جس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی، کسی پر پانی کا سیلاب آیا۔ تو آج بھی ان قوموں کی نشانیاں موجود ہیں، ان کے وہ پرانے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، تو تم روئے زمین پر چل کر کے دیکھو تو تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جن قوموں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی تصدیق کی اور اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کیا، اللہ نے انہیں سرخرو بنا دیا، اور جن قوموں نے اللہ کو نہیں مانا، اس کے رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان قوموں کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں، کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں، یعنی یہ جو کافر یعنی جھٹلانے والے، کافر سے مراد انکار کرنے والے، چاہے رسول کی تکذیب کرتے ہو یا رسول کو جھٹلاتے ہو یا اللہ کی اطاعت سے کا انکار کرتے ہو، تو تم سے پہلے بھی ایسے کئی طریقے گزرے ہیں کہ کافروں کو مہلت دینے اور ان کی گرفت فرمانے کے کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے حرص
یعنی دنیا کی لالچ اور اس کی لذات کی طلب میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی مہلتیں عطا فرمائیں۔ وہ نافرمانیاں کرتی رہی مگر پھر بھی اللہ نے انہیں ڈھیل دی، مہلتیں دی، اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آئے، تو پھر انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ تو اے لوگوں، ان زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، یعنی جہاں پر وہ بستیاں آباد تھی جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت پکڑو اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ آج کئی ایسے بھی ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی دولت پر، اپنی شہرت پر، اپنی عزت پر، اپنے عہدوں پر اتراتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نیڈر ہو کر بے غیرتی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم سے پہلے بھی ایسی قومیں تھی جنہوں نے ہم سے زیادہ مضبوط مکان بنائے تھے، پہاڑوں کو تراش کر۔ اتنی طاقتور قومیں تھیں کہ پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بنا لیتی تھی، مگر انہیں بھی اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نکلو ان زمینوں کی طرف جہاں آج بھی ان کی اجڑی ہوئی بستیاں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ عبرت و نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سیر و سیاحت کرنے میں بہت فوائد ہیں۔ اب اس آیت سے کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ سیر کرنا اس نیت سے کہ کسی جگہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے، نصیحت پکڑی جائے، تو اس چیز کے لیے اس نیت سے سیر کرنا، سفر کرنا، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے عذاب کی جگہ جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے، یعنی جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں پر جا کر دیکھ کر کے عبرت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی رحمت کی جگہ جا کر بہت برکت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ رب العزت نے جس قوم پر عذاب نازل کیا تو اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، ویسے ہی کسی عظیم جگہ پر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر بہت ساری برکتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے کسی ولی کے مزار پر جائیں تو جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دنیا میں کیسی عزت افزائی فرماتا ہے، یعنی اپنے پیاروں کو دنیا ہی کے اندر اللہ کیسی عزتیں دیتا ہے، اس سے وہاں جا کر پتہ چلتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ دنیا میں کیسی عزتیں دیتا ہے وہ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے۔ لوگ دور دور سے ان کی چوکھٹ پر اپنی تمنائیں لے کر کے آتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو کیسی دنیا میں عزتیں دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، مگر دنیا میں اللہ انہیں کیسی عزتوں سے نوازتا ہے، وہاں جا کر کے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے۔ اس لیے ایسی رحمت والی جگہوں پر بھی برکت اور نصیحت کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔